الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد، آج آپ کے سامنے اس اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرنا ہے جس اہم مسئلے میں بڑے بڑے لوگ بیوی بچے والے اپنے طور پہ غفلت کا شکار ہے اور لا علمی کی وجہ سے اتنا بڑا گناہ بھی کر لیتے ہیں اور اپنی عبادت کو خراب بھی کرتے ہیں۔ وہ ہے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے قریب ہونے کا مسئلہ۔ اس میں دو مسئلے ذہن میں رکھیں۔ ایک یہ ہے کہ بیوی سے قریب ہوا لیکن بوس و کنار کر رہا ہے، اس کے جسم سے صرف فائدہ اٹھا رہا ہے، ہاتھ ادھر ادھر لگا دیا، تو ایسی صورت کے اندر اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جذبات میں آ کے پورا کا پورا فارغ ہو گیا، دونوں نے صحبت کر لی، اپنے طور پہ فراغت حاصل کر لی، مکمل کام ہو گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو پہلی بات آپ کے سامنے یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ نے فرمایا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم، اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بوسہ لیے ویباشر وهو صائم، اور مباشرت کی روزے کی حالت میں، ولکنہ کان املک لاربہ، لیکن اللہ کے رسول کا معاملہ کیسا تھا؟ اے لوگوں، تم سے زیادہ اپنے نفس پہ قابو رکھنے والے تھے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے فی رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عمل کیا مباشرت کا اور بوسے کا، یہ رمضان کے روزے میں کیا۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو 1928 کے اوپر، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 1106 کے اوپر، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 2382 اور 83 پر، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 727 پر، 728 729 پر، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 14 پر نقل کیا کہ اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بوسہ بھی لیے بیوی کو اور مباشرت بھی کی۔ مباشرت کس کو کہتے ہیں؟ بیوی کے جسم سے فائدہ اٹھانا، ہاتھ لگا لیے اپنے طور پہ، اس طرح کا فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اس طرح کا عمل کیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ بعض روایتوں میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا آیا، ایک جوان آیا، اللہ کے رسول نے بوڑھے کو تو اجازت دے دی لیکن جوان کو اجازت نہیں دی۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بوس و کنار کی، بوڑھے کو اجازت دی، جوان کو نہیں دی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بوڑھے کے جذبات ذرا کمزور ہوتے ہیں، وہ اپنے اوپر قابو پا سکتا ہے، لیکن جوان کے جذبات اس سے بے قابو ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے جوان کو اجازت نہیں دی۔ لہذا ہم اپنے طور پہ اس بات سے مکمل احتیاط کر لیں کہ روزے کی حالت میں بیوی کے قریب ہو۔ اس وجہ سے علماء امت نے ایک بات نقل فرمائی، شہوت کی نظر سے بھی بیوی کو روزے کی حالت میں نہ دیکھے، یہ روزے کے اصل جڑ اور اس کے مقاصد کے خلاف ہے۔ روزے میں شہوتوں کو چھوڑنے والی چیز کو اختیار کرنا ہے، اور بیوی کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھنا بھی روزے کے اصل مقصد کے خلاف ہے، تقوی کے خلاف ہے۔ گرچہ وہ بیوی حلال ہے لیکن روزے میں حرام ہو جا رہی، اسی وجہ سے اعلیٰ تقوی یہ ہے کہ نگاہ شہوت کی بھی بیوی کے اوپر نہ جائے۔ اب رہا مسئلہ دوسرا کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے اپنی بیوی سے مکمل فراغت حاصل کر لی اور وہ مکمل فارغ ہو گیا، اب غسل واجب ہو گیا ہے، تو اب اس کی بھی دو صورتیں ہو سی۔ ایک تو یہ کہ مکمل اس نے اپنے طور پہ دخول کر دیا، انٹری کر دی، تو ایسی صورت کے اندر میاں بیوی دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس پر 4 احکام مرد کے اوپر لازم آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بقیہ دن، اگر صبح فجر کے بعد 9 10 11 بجے اس طرح کی حرکت ہوتی ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے، تو باقی دن بھی وہ روزے داروں کی طرح اپنے طور پہ روزے کو گزاریں گے۔ کھانا پینا وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا چلو کھا لیتے رہیں گے پیتے رہیں گے، امساک ان کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ ان دونوں پر توبہ لازم ہے کہ انہوں نے روزے کی حالت میں یہ عمل کیا، اس وجہ سے دونوں پہ توبہ لازم ہے۔ تیسرا، ان دونوں کے اوپر روزے کی قضا لازم ہے کہ دونوں روزے کی قضا کرے۔ چوتھا، یہ صرف مرد سے متعلق ہے، عورت اس کے اندر داخل نہیں ہے، وہ یہ کہ اب وہ ایک غلام آزاد کرے۔ روزے کا کفارہ ہے، بیوی سے اگر روزے کی حالت میں آدمی فارغ ہوتا ہے تو صرف اسی حالت کی یہ کفارہ ہے، دوسری اگر روزے کو کھا لے کے پی لے کے توڑتا ہے تو یہ کفارہ نہیں ہے۔ بیوی سے قریب ہو کر روزے کو توڑتا ہے، مکمل فارغ ہوتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر ایک کفارہ ہے۔ کیا کفارہ ہے؟ فرمایا غلام کو آزاد کرنا۔ لیکن 1947 کے بعد سے اقوام متحدہ جیسے بنی، اقوام متحدہ نے قانون بنایا کہ آج کے بعد سے کوئی کسی کا غلام نہیں ہوگا، ہر کوئی آزاد ہوگا۔ اس وجہ سے آج کے زمانے میں کوئی غلامی نہیں ہے، اس وجہ سے غلام دینا بہت مشکل ہو گیا، اس وجہ سے آدمی اپنے طور پہ غلام کو نہیں دے گا۔ پھر اس کے بعد کیا کرے؟ اگر غلام تو نہیں ہے
تو فرمایا کہ وہ اپنے طور پہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اگر اس کی بھی قدرت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم ایک صحابی سے کہا تھا، جس روایت کے اندر اس کا ذکر آیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 1936 پر، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 1111 پر، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 2390 91 92 93 پر، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 724 پر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 28 پر نقل کیا. روایت لمبی ہے، خالی عربی میں ترجمہ کر کے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے. عن ابو هريره رضي الله عنه قال قال رجع رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعم أهلك. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، خالی روایت میں سے محدثین نے نقل کیا سلمہ یا سلمان بن صخر البیاضی، یہ صحابی کا نام تھا. آگے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میں رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب ہو گیا، اس سے فارغ ہو گیا، غسل واجب ہو گیا ہم پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ غلام آزاد کر؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کی قدرت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، تو اس بات کو کفارے کے طور پہ ادا کر. ان صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس کی بھی قدرت نہیں ہے. وہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے پاس ایک ٹوکری لائی گئی جس میں 60 مسکینوں کے بقدر کھجور تھی. کھانا 60 مسکینوں کو دیے اتنی مقدار میں. اللہ کے رسول نے وہ ٹوکری ان کے حوالے کر دی، کہا کہ جا یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. وہ صحابی نے ایسی بات کہی جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، جس سے آپ کے انیاب، یہ 2 نوکیلے دانت، اتنا اللہ کے رسول مسکرا گئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ مسکینوں فقیروں محتاجوں کو کھلاؤں؟ تو کہا ہاں. اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول یہ 2 مدینے کی جو پہاڑیاں ہیں نا، ان پہاڑیوں میں مجھ سے زیادہ محتاج کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس گئے اس کی بات پہ کہ اس نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت بھی کیا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. بولا تو میرے پاس وہ بھی نہیں ہے. بولا جب یہ ٹوکری آئی اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول نے کہا کہ جائے ٹوکری کی کھجوریں کھلا کے اپنا کفارہ ادا کر لے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے تم محتاجوں کو کھلاؤ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں محتاجوں کو کھلا. تو اس نے کہا میرے سے بڑا محتاج کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول کو یہ باتیں ایسی پسند آئی، ایسی کہ جس کے اوپر آپ مسکرائے، ہنس دیے، آپ کے دونوں انیاب نظر آنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا پھر اپنے گھر والوں کو ہی اس کا کھلا دے. اس وجہ سے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے قریب ہوتا ہے تو ایسے آدمی کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. نہیں کھلایا تو ذمے میں اس کے یہ چیز باقی رہیں گی. لہذا وہ زندگی میں کبھی بھی ایک دن کر کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اس کے بدلے میں چاول دینا کیا؟ حدیث پاک کے اندر کھلانے کا ذکر ہے، کھانا. اس وجہ سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہی روزے کا اصل کفارہ ہے. اس وجہ سے اس بات کی فکر کریں کہ ہم اپنے روزوں کو صحیح طور پر گزاریں. یہ صرف مرد کے اوپر 60 مسکینوں کا کفارہ ہے، عورت کے اوپر 60 مسکین کا کفارہ نہیں ہے. لہذا آدمی اپنے طور پہ اگر فارغ ہو گیا مکمل تو اس وقت یہ روزے